الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم محترم علماء کرام، بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، پیارے بچوں، مقامی جمعیت اہل حدیث مدن پورہ کی طرف سے اس مسجد میں آپ نے مسلسل کئی مہینے کے عرصے میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات جو اس امت کی مائیں ہیں ان کی سیرت پر آپ نے گفتگو سنی، اور آج اسی سلسلے کی یہ آخری کڑی ہے، اور مجھے یہ حکم ملا ہے کہ اس سلسلے کی آخری کڑی کو میں آج آپ کے سامنے پیش کروں۔ اللہ کے نبی کے نکاح میں آنے والی آخری بیوی حضرت میمونہ بنت حارث رضی اللہ عنہ کی سیرت آج آپ کے سامنے بیان ہے۔ میرے بھائیوں، سب سے پہلا اور سب سے بڑا سوال تو یہی ہے کہ ضرورت کیا ہے؟ اللہ کے نبی کی بیویوں کے حالات پر ہمیں گفتگو کرنے کی یا بات کرنے کی یا پروگرام کرنے کی ضرورت کیا واقعی میں ہے؟ ایک انسان جب صحت مند ہوتا ہے تو نارمل کھانا اس کے لیے کافی سمجھتا ہے، مگر ایک انسان جب کمزور ہوتا ہے تو ڈاکٹرز جو ہیں وہ اسے سجیسٹ کرتے ہیں کہ صاحب اسے طاقت کی چیزیں کھلاؤ، یہ کمزور ہے۔ آج ہمارا معاشرہ ایمانی اعتبار سے کمزور ہے، اور خاص طور سے اگر ہم معاشرے کی بات کریں تو معاشرہ بنتا ہے گھر سے، اور گھر بنتا ہے عورت سے۔ آج ہم اور آپ غور کریں کہ عورتوں کے اندر جو بگاڑ ہے، جو بے دینی ہے، اس کا سولوشن کیا ہے؟ ہمارے پاس ایک بڑا طبقہ امت کا ایسا ہے جس کے یہاں عورتوں تک دین کی باتیں پہنچانے کا کوئی میڈیم ہی نہیں۔ جمعہ کے خطبے پر پابندی ہے، عیدین کی نماز میں جانے پر پابندی ہے،
دینی پروگرام وغیرہ میں عورتوں کا انتظام ان کے یہاں نہ کے برابر ہوتا ہے. اب ظاہر ہے وہ عورتیں دین کی معلومات کہاں سے حاصل کریں؟ ہمارے یہاں الحمدللہ اس کا انتظام ہے، اکثر مسجدوں میں انتظام. ابھی میں اعظم گڑھ میں ایک جگہ گیا تھا، بڑا مشہور علاقہ ہے شاہپور مغلانی. آپ کو جان کر حیرت ہوگی، اہل حدیث بستی ہے پوری، 2 بڑی بڑی مسجدیں ہیں، لیکن برسوں سے مسجد میں عورتوں کا انتظام نہیں. عید کی نماز میں بھی عورتوں کی جماعت الگ ہوتی تھی، کوئی عورت نماز پڑھاتی تھی، ان کی جماعت الگ ہوتی. اتفاق سے میرا ایک پروگرام تھا تقریباً 5-6 مہینہ پہلے. جب یہ بات میرے سامنے آئی، میں نے کہا بہت غلط بات ہے. تو آپ اہل حدیث ہیں، آپ کو یہ بات بتانے کی ضرورت ہے کہ آپ کو عورتوں کے لیے انتظام کرنا چاہیے. اور آپ نے یہ جو طریقہ نکالا کہ انگلینڈ میں عورتیں الگ جماعت کریں گی، یہ طریقہ کہاں سے آیا؟ اللہ کے نبی کے دور سے لے کر آج تک اس طریقے کا قائل مجھے کوئی عالم نظر نہیں آیا جس نے کہا کہ یہ طریقہ صحیح ہے. عورتوں کی جماعت اگر بالفرض کہیں پر مردوں کی یعنی جگہ کی تنگی ہے، صرف مردوں کی گنجائش ہے، تو عورتوں کی اگر جماعت الگ ہوگی تو بھی امامت تو مرد ہی کرائے. یہ سسٹم ہے ہی نہیں ہے کہ ان کی امامت الگ ہوگی اور عورتیں ان کی امامت کریں. تو اس بار میں 2-4 روز پھر پہلے وہاں میں پھر گیا تھا، تو لوگوں نے بتایا کہ الحمدللہ مسجد میں انتظام بھی ہوا ہے عورتوں کا، اور عید کی نماز بھی اس بار لوگوں نے، عید بقرعید کی نماز بھی لوگوں نے یعنی عورتوں کے ساتھ پڑھی ایک ساتھ. تو ہمارے یہاں یہ حال بہت اچھا نہیں ہے. آپ یہاں جمعہ کی نماز میں عورتوں کا پرسنٹیج کیا ہے ذرا آپ نکال کے دیکھیے. اکثر گھروں کی عورتیں جمعہ کی نماز میں نہیں آتی. مرد حضرات تو سارے آ رہے، بچے تو سارے آ رہے ہیں، عورتیں کیوں نہیں آ رہی پہلے؟ اب اس میں کیا بہانے ہیں کہ صاحب وہ بہو ہے، اس کو کھانا بنانا ہے، بیٹی ہے اس کے ذمہ یہ کام ہے. کون آئے گا؟ 60 سال کی 70 سال کی بزرگ خواتین ہیں. بہت اچھی بات ہے بزرگ خواتین کے آنے کو میں غلط نہیں کہہ رہا، مگر آپ یہ بتائیے کہ مولوی صاحب پردے پر تقریر کر رہے ہیں، پردے کی تقریر سننے کی بزرگ خواتین کو اماں کو زیادہ ضرورت ہے یا بیٹی کو زیادہ ضرورت ہے؟ بہو کو زیادہ ضرورت ہے. تو حقیقت تو یہ ہے کہ ہمارے یہاں کی عورتوں تک دین کی باتیں نہیں پہنچ پا رہی جتنی پہنچ رہی، جبکہ آج زیادہ ضرورت ہے دین کی باتیں پہنچانے کی. عورتوں اللہ کے نبی کا زمانہ ہے، ایمان کے عروج کا زمانہ ہے، تقویٰ کے عروج کا زمانہ ہے. اس دور میں جب اللہ کے نبی کے صحابہ ایمان اور تقویٰ کے معاملے میں آئیڈیل تھے، غزوات میں شہید بھی ہو رہے ہیں، قرآن کی آیتیں بھی نازل ہو رہی ہیں. اس دور میں ان حالات میں اللہ کے پیارے نبی کے پاس عورتیں آتی ہیں اور آ کر کے کہتی ہیں ذهب الرجال بحدیثک یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی آپ کی تقریر تو مرد حضرات سنتے ہیں، آپ کی باتیں تو صرف مرد حضرات سنتے ہیں، آپ کی ساری باتیں تو مرد حضرات لے کے چلے جاتے ہیں، عورتوں کو تو دین مل ہی نہیں پاتا. یہ تھی طرف عورتوں میں، یہ طرف تھی کہ اے اللہ کے نبی ہمیں دین کون سکھائے. عورتیں آ کر کے ریکویسٹ کر رہی کہ اللہ کے نبی ہمیں دین کی باتیں سکھائیے آپ. آج امہات المومنین کا یہ پوری سیریز ختم ہوگی. ذرا آپ اپنے گھر کی عورتوں سے جا کے پوچھیے کتنی مرتبہ اس پروگرام میں ہوا. میرے بھائی ہم سب اپنے اپنے گھروں کا جائزہ لیں. ہمارے یہاں اس طریقے کے دینی اجتماعات میں اور جمعہ کے خطبے میں عورتوں کا جانا کوئی ضروری نہیں سمجھا جاتا. کیوں صاحب؟ تفریح کی جگہوں پر جانا تو ہم ضروری سمجھتے ہیں. ایسا تو نہیں کہ تفریح کی کوئی جگہ ہے، کوئی شاپنگ مال ہے، کوئی ایسی تفریح کی جگہ ہے جہاں بیٹی جا رہی ہے تو بہو نہیں جا رہی، بہو بھی جا رہی ہے، بیٹی بھی جا رہی ہے، ساس بھی جا رہی ہے، ساری عورتیں جا رہی ہیں. دین کا معاملہ آیا، اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کا معاملہ آیا، آپ نے گھر کی بوڑھی عورتوں سے کہہ دیا صاحب وہ ٹھیک ہے وہ جمعہ میں جا رہی ہے، بہو کو کام ہے، آپ اس کو مینج کیجیے. ایک دن جمعہ کے دن کھانا تھوڑا پہلے بنا لیجیے. بھئی آپ مینج کرنا چاہیں تو بہت سارے طریقے ہیں آپ کے پاس، مگر آپ اپنے گھر کے حالات کو خود کنٹرول کریں گے نہیں. یہ آدھا گھنٹے کا خطبہ یہ ہماری روحانی خوراک ہے میرے بھائی، یہ ہماری روحانی غذا ہے.
یہ ہفتے بھر ہماری عورتیں دنیا کی غلط باتیں اور دنیا کی بےہودہ باتیں جو ان کے دماغ میں سوشل میڈیا کے ذریعے ڈالی گئی، ٹیلی ویژن کے ذریعے ڈالی گئی، سیریلز کے ذریعے ڈالی گئی، دین سے دور کرنے والی ہزاروں چیزیں ان کے دماغ میں ڈالی گئی، کم سے کم ہفتے میں آدھا گھنٹہ ایسا بھی تو ہو جہاں ان کو ایمان کی باتیں کوئی بتا دے۔